استاد محترم کا بیان جس قدر جامع اور شاندار تھا، حق تو یہ تھا کہ یہ پروگرام اسی پر ختم کر دیا جاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کے بعد میں کیا کہوں۔ وہ ساری باتیں جو میں نے سوچی تھی وہ ساری ہی انہوں نے آپ کو بتا دی، اور ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کے بعد ہمیں لگانا یہ ایک انتظامیہ کی بھی غلطی ہے اگر یہ محسوس نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں سے یہ کہنا کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ اس کے بعد دوسری غلطی ہے، کیونکہ جب بڑے اپنا خطاب کر جاتے ہیں اور اس کا حق ادا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں ان سے باہر کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں تو میں اسی کو صرف دہرا سکتا ہوں تاکہ آپ کو مزید یاد دیں، وگرنہ آپ سوال کر لیں تو شاید کوئی نئی بات آپ کو مل جائے۔ ویسے میرے درس میں اب آپ کو کوئی نئی بات نہیں ملے، جو بھی میں کہوں گا وہ آپ پہلے ابھی سن چکے ہو۔ یہ سچ ہے، جو کچھ میں سوچ کر آیا تھا اور میں نے لکھا تھا وہ میں سوچ رہا تھا اے رہ گئی تھوڑی دیر بعد وہی ہوگی۔ اب میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا سکتا، سیدھی بات۔ ہاں انہی باتوں کو ذرا ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروا سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 3 یا 4 باتیں دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروا دیتا ہوں، صرف 3 یا 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی بات صحابہ کی آتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں، جس شخصیت کو آپ صحابی کہتے ہیں گویا کہ آپ نے اسے جنتی کہہ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ صحابی ہے، بس جس وقت تمہاری زبان سے کسی کو صحابی کہہ دیا تو کہہ دو رک جا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے کہہ دیا اللہ کی قسم یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابی اور جنتی ایک چیز کے 2 نام ہیں، صحابی اور جنتی ایک ہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جو وہ بتا رہے تھے صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں فوت ہوئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی۔ کتنے ایسے صحابی تھے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ملے ہیں، ملاقات ہے، دیکھا، اور کتنے ایسے تھے جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر دور سے دیکھا لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ تو صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں
ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق عمل. اس کا نام ایمان ہے. اگر زبان سے اقرار نہ کرے کافر ہے. ابو جہل اندر سے مانتا تھا، زبان سے اقرار نہیں کر سکا، کافر ہے. عبداللہ بن ابی زبان سے مانتا تھا، اندر یقین نہیں تھا، منافق ہے. جو زبان سے اقرار کرے وہ کافر نہیں، جو دل میں یقین رکھے وہ منافق نہیں، اور جو اس کے مطابق عمل کرے وہ فاسق اور فاجر نہیں. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا. مطلب یہ ہے جس وقت یہ میرے آقا کو دیکھ رہے تھے، زبان اقرار کر رہی تھی، دل یقین کر رہا تھا، اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور جب وہ اس دنیا سے گئے اس وقت بھی زبان اقرار کر رہی تھی، دل میں یقین تھا، اور اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے تھے. جب وہ دیکھ کر گئے وہ کافر نہیں، منافق نہیں، فاسق اور فاجر نہیں. صحابی وہ ہے جو مومن ہے اور جو حالت ایمان میں اس دنیا سے جائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت حالت اسلام میں آئے تم پکے جنتی ہو، جس کی موت حالت ایمان میں آئے وہ بھی پکا. اب بات تھوڑی سی ہلکی کر. مومن صحابی جس کی وفات حالت ایمان میں آئے، تو جو حالت ایمان میں فوت ہو جائے اسے صحابی کہتے ہیں، اور وہ صحابی جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا وہ کنفرم اور یقینی جنتی ہے، جنتی. دوسری بات یہ سمجھیں، آج کوئی شخص اس کائنات میں نیکیوں کی انتہا کو پہنچ جائے، نیکیوں کی معراج کو پہنچ جائے، انتہا درجے کی نیکیاں کر لے، کیا وہ آج نبی بن سکتا ہے؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا ولی ہو، جس طرح آج وہ نیکی کر کر کے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح نیکی کر کر کے صحابی بھی نہیں بن سکتا. آج پوری دنیا میں تم زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، تمہیں صادق کہہ سکتے ہیں، تم ہمیشہ سچ بولو، صدیق کہا جا سکتا ہے. اپنے مال اور جان کو لے کر میدان جہاد میں نکلو، تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے، تمہاری جان کو ذبح کر دیا جائے، شہید ہو سکتے ہو. آج اگر تمہاری نمازیں وقت پر ہو، صالحین میں ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی قسم صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، لیکن آج نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے. نبوت اللہ کی عطا اور صحابیت بھی اللہ کی. کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے پیغمبر نہیں بنا. کبھی ایسا ہوا آپ نے سنا کہ وہ شخص انتہا درجے کا نیک تھا، اللہ نے کہا چلو ہم آپ کو پیغمبر بنا دیتے ہیں؟ ایسا. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ بڑا نیک تھا، اللہ نے کہا چل تمہیں صحابی بنا دیتے. نہیں، نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے. اور صحابی بھی کس نے بنائے؟ یہ اللہ کی پسند ہے. نبی بنانا اللہ کی مرضی، صحابی بنانا یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کی پسند ہے. یہ حدیث ہے مسند احمد، حدیث نمبر 3600. حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے اللہ نے انسانیت کے دلوں کے اندر دیکھا. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا. میرے اللہ نے دیکھا، انسانوں کے دلوں میں دیکھا. دیکھنے
اسے کبھی غلطی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ رات کی تاریکی ہو، اندھیرا چھایا ہو اور وہاں پہاڑ ہو، پہاڑوں کی غار ہو، غار کی تہ ہو، تہ میں چونٹی ہو، چونٹی کا رنگ سیاہ ہو، کعبے کے رب کی قسم وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ بیٹھا، غار کی تہ میں، تہ کی غار کے اندر بھی چلنے والی چونٹی کے سیاہ رنگ کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اس اللہ نے دیکھا جسے غلطی نہیں لگتی، انسانیت کے دلوں میں دیکھا۔ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے دیکھا، انسانوں کے دلوں میں دیکھا۔ تیرے دل بھی تھے، ہمارے دل بھی تھے، ساری انسانیت کے دلوں میں دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، میرے رب نے کہا یہ میرا ہوا، میں نے اس کو چن لیا۔ فاصطفیٰ مصطفیٰ، فاصطفیٰ مصطفیٰ، اللہ نے چنا، پیغمبر کو چنا دیا۔ میرے رب نے کہا یہ دل سب سے پاک ہے، میں نے اسے لے کر اپنا آخری نبی اور رسول بنا دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ بن گئے۔ فاصطفیٰ، اللہ نے چنا، مصطفیٰ نبی کو چنا گیا، میرے اللہ نے چن لیا۔ حدیث کا اگلا حصہ، ثم نظر، دوبارہ نظر ڈالی، دوبارہ دیکھا، فی قلوب العباد، نبیوں میں چنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امتوں میں چننا چاہا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پوری انسانیت کے دلوں میں میرے رب نے دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، میرے اللہ نے دیکھا پوری انسانیت کے دلوں میں جو سب سے اعلیٰ دل تھے، میرے رب نے سارے چنے۔ فجعلہم وزراء النبی، اللہ نے چن کے پیغمبر کے صحابی بنا دیا تھا۔ اب غور کیجئے گا، اگر کوئی شخص میرے اللہ کے اس چناؤ پہ اعتراض کرتا ہے، وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے، وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ اگر کوئی کہے میں مانتا ہوں سارے نبیوں کو لیکن دو نبیوں کو نہیں مانتا، کافر ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی کہے میں مانتا ہوں سارے صحابہ کو لیکن چار کو نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کا دشمن اور دین کا دشمن، کافر ہے۔ اگر کوئی کہے میں مانتا ہوں رب نے ان کو چنا لیکن چار کے بارے میں میرا دل صاف نہیں، اس کا مطلب تم یہ کہتے ہو اللہ کو چار کے بارے میں غلطی لگ گئی؟ ارے تمہیں پتا چل گیا 1400 سال کے بعد کہ اس کا دل اچھا نہیں اور رب نے دیکھا اسے پتا نہیں چلا؟ اگر تم کہو میں مانتا ہوں سارے صحابہ کو لیکن ایک کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے دل میں لالچ تھا، پیسے کا، حکومت کا، دنیا کا، وہ دنیا کا چاہنے والا تھا، اس کا مطلب ہے تمہیں پتا چل گیا اور رب کو پتا؟ وہ رب تو وہ ہے علیم بذات الصدور، تیرے دل میں آنے والے وسوسوں کو کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ ریت کے ذرات کو کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ پانی کے قطرات کو کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ درختوں کے پتے ہو، ہواؤں کے جھونکے ہو، آنکھ تیری ہے، جھپکتے تم ہو لیکن اس کی تعداد کو کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ دل تمہارا ہے، دھڑکتا تمہارے اندر ہے، تم نہیں جانتے کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ اس رب نے دیکھا انسانیت کے دلوں کو اور ان کو چن لیا۔ کیا تم سمجھتے ہو رب کو چننے میں غلطی لگ گئی ہے؟ اگر کوئی انسان کسی ایک صحابی پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، در حقیقت وہ میرے اللہ پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھو، آپ کے علاقے میں ایک سوسائٹی بنی، ویلفیئر فاؤنڈیشن بنی، دو بندے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا چیئرمین میں، دوسرے نے کہا چیئرمین میں۔ لوگوں نے کہا
3 बंदे तू अपने इकट्ठे कर ले जो तेरी कभी ना हो, 3 ये इकट्ठे कर ले, हम देख लेते हैं किसको वोट डाल ले। एक ने चुना वो जो तहज्जुद गुजार था, दूसरा चुना जो आलिम बाअमल था, तीसरा चुना जो रिज़्क़े हलाल कमा के गरीबों को खिलाया करता था, और दूसरे को कहा तू भी चुन ले। उसने चुना ये चोर है, दूसरा पकड़ा ये डाकू है, तीसरा पकड़ा ये शराबी है। दुनिया देख के समझ गई चोर ये है, डाकू ये है, शराबी ये है। अगर ये 3 इसने चुने हैं, इसका मतलब है चुनने वाला भी ऐसा ही है। और इसने चुना तहज्जुद गुजार को, आलिम बाअमल को, अल्लाह के रास्ते में सखी को। ये 3 अच्छे हैं, इसका मतलब चुनने वाला भी। अब चुना किसने? रब ने। चुना किसने? अल्लाह ने। पैगंबरों को मेरे रब ने चुना, सहाबा को मेरे अल्लाह ने चुना। अगर कोई उनके ऊपर उंगली उठाता है, वो सहाबा पे बाद में उठाता है, वो चुनने वाले रब पे पहले उठाता है। वो अल्लाह का दुश्मन है, वो कुरान का दुश्मन है, वो नबी की हदीस का दुश्मन है। मेरे सहाबा का चुनाव किसने किया? सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बने, नबी अपनी मर्जी से नबी नहीं बने। कोई किसी नबी का इनकार करे काफिर है, किसी सहाबी का इनकार करे काफिर है। तीसरी बात समझ लेंगे, जब इम्तिहान होता है, छोटा इम्तिहान छोटा उस्ताद, बड़ा इम्तिहान बड़ा उस्ताद। नाज़रे का इम्तिहान है, हाफिज ले लेते हैं। हिफ्ज़ का इम्तिहान है, कारी ले लेते हैं। किरात का इम्तिहान है, बड़े बड़े कारी आकर लेते हैं। 5वीं प्राइमरी का इम्तिहान हो, 10 पास ले लेगा। मैट्रिक का इम्तिहान हो, 16 जमाती पास ले लेगा, MA पास ले लेगा। MA का इम्तिहान हो, MPhil पास लेगा। MPhil का इम्तिहान हो, PhD पास लेगा। PhD का इम्तिहान हो, कई डॉक्टर मिलकर उसमें इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान बड़ा होता जाता है, मुम्तहिन भी बड़े होते जाते हैं। अब इम्तिहान वो था, इंसान जिन फरिश्ते कोई ले नहीं सकते थे। इम्तिहान इतना बड़ा था कि इंसान नहीं ले सकता, जिन नहीं ले सकते, फरिश्ते नहीं ले सकते। वो इम्तिहान क्या है? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। इम्तिहान लेना था अल्लाह ने, देना था सहाबा ने। पर्चे का नाम दिलों का तकवा है। दिल में आने वाले ख्यालात, दिल में आने वाले वसवसे, दिल में आने वाली सोचें, दिल में आने वाला अल्लाह का खौफ। आज पूरी दुनिया मिल जाए, तेरे दिल के राज नहीं बता सकते। इंसान इकट्ठे हो जाए, जिन आ जाए, फरिश्ते आ जाए, तेरे दिल के अंदर की ईमानी कैफियत बता सकते। अब ईमान को चेक करना था। डॉक्टर ये तो बताएगा धड़कन है कि नहीं, डॉक्टर ये तो बताएगा बाल खुले हैं या बंद है, डॉक्टर ये तो बताएगा पट्टे कमजोर हैं या ताकतवर हैं, डॉक्टर ये तो बताएगा दिल की ज़ाहिरी कैफियत क्या है। वो ये नहीं बताएगा इसकी ईमानी कैफियत क्या है, नहीं बताएगा। अब इम्तिहान इतना बड़ा था, इंसान जिन फरिश्ते नहीं ले सकते थे। अब इम्तिहान लिया रब ने, दिया सहाबा ने। कौन है तुम में से जो कहे मैं अपने दिल का इम्तिहान रब को दूंगा? दुआ क्या क्या कुफर है, क्या क्या मुनाफिकत है, क्या क्या ख्यालात है, क्या क्या शुबहात है, क्या क्या ख्वाहिशात है, क्या क्या सोचे दिल में है, हमें नहीं पता। लेकिन जब इम्तिहान दिया सहाबा ने, लिया रब ने, इम्तिहान हुआ। या रब तूने इम्तिहान लिया तो रिजल्ट क्या निकला? इम्तिहान अल्लाह, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। कुलूबहुम, सहाबा के दिलों का, लित्तक़वा, उनके दिलों का तकवा चेक किया। या रब रिजल्ट क्या है? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैंने रिजल्ट ये सुना
سنایا سب کو معاف اور ان کے لیے اجر عظیم جنت کا وعدہ ہو چکا. سارے پاس لہم مغفرہ، ان کو کیا ملی ہے؟ مغفرت. مغفرت کسے ملتی ہے؟ جس سے غلطی ہو جائے. مغفرت کسے ملتی ہے؟ جس سے غلطی ہوگی تو معافی ملے گی. فرمایا رب نے ان کے دلوں کو ایسے چیک کر دیا ہے، اب ان سے غلطی ہو بھی جائے ان کے معافی مانگنے سے پہلے رب نے ان کو معاف کر دیا. یہ صحابہ ہیں. تم غلطی کرو معافی مانگو، صحابہ غلطی کرے رب کے میں نے ویسے ہی ان کو معاف کر دیا. اب اس کی بات بھی سمجھو. اگر کوئی شخص مسجد میں آئے بچوں کا امتحان لے، قاری صاحب کہیں کہ آپ ہی کھڑے ہو کر رزلٹ سنا دو. جو باہر سے آیا امتحان لینے والا آیا، اس نے امتحان لیا، سبق سنا، نمبر لگائے، نماز پڑھائی، کھڑا ہوا اور اس نے سنایا یہ پہلے نمبر پر، یہ دوسرے نمبر پر، یہ تیسرے نمبر پر. جب اس نے کہا یہ فرسٹ آیا ہے، دروازے میں ایک بندہ کھڑا کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو یہ فیل ہے. ساری دنیا نے اس کی طرف دیکھا. اس ریزلٹ سنانے والے نے دوسرا جملہ بولا یہ فلاں سیکنڈ آیا ہے. وہ دوبارہ اٹھ کے کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو یہ فیل ہے. دنیا حیران ہے. اس نے تیسرا جملہ بولا یہ بھی تھرڈ آیا ہے. اس نے پھر کہا جھوٹ بولتے ہو یہ فیل ہے. اس نے پھر چوتھا جملہ بولا. اس نے کہا یہ چوتھے نمبر پر آیا ہے. کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو یہ تو فرسٹ ہے، یہ تو پہلے نمبر پر ہے. اب ذرا مجھے بتائیے گا جو آدمی وہاں کھڑے ہو کر اس رزلٹ سنانے والے کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ بچوں کا دشمن نہیں. وہ کہنا یہ چاہتا ہے ارے تم جھوٹے ہو، خائن ہو، کذاب ہو، دھوکے باز ہو، فرادی ہو. تمہارا حق نہیں ہے کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو سکو. تم نے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ یہی کہنا چاہتا ہے نا. اب یہ رزلٹ سنایا رب نے، پیغمبر کو کہا کہ بتا دو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. میرے آقا نے سنایا، وہ سامنے سے کھڑا ہوا. اس نے کہا پہلا نہیں مانتے، دوسرا نہیں مانتے، تیسرا نہیں مانتے، اس کو تم چوتھا کہتے اس کو پہلا مانتے. اس کا مطلب ہے وہ میرے نبی کا دشمن ہے، وہ میرے رب کا دشمن ہے. یہ رزلٹ کس نے سنایا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ نے سنایا ہے. اور یہ کس کے کہنے پہ سنایا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ سنایا ہے. اگر کوئی شخص اس رزلٹ کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے وہ میرے نبی کا بھی دشمن ہے، وہ میرے اللہ کا بھی دشمن ہے. اور آخری بات سمجھ لیجیے، قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 113 نمبر پہ کون سی سورت نازل ہے؟ سورت توبہ. 113 نمبر پہ نازل ہونے والی سورت توبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز عمر کے کس حصے میں ہوا؟ 40 سال کا. 13 سال مکہ میں رہے. عمر مبارک 53 سال، 53 سال. دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا. تیسرے سال احد ہوا. 5ویں سال خندق ہوا. 6 سال خیبر ہوا. 7ویں سال حدیبیہ ہوا. 8ویں سال مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا کون سی ہجرت کا سال تھا؟ 8واں. اب اس میں 8 ڈال لو، 53 میں 8 ڈالے تو کتنے ہوئے؟ 53 میں 8 ڈالے 61 ہوتے. جب مکہ فتح ہوا اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. مکہ فتح ہوا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان. ان کی بیوی ہماری ماں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ مسلمان.
اس سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان، 8 ہجری میں یہ سارے صحابہ مسلمان ہو گئے۔ اگلا سال 9 ہجری کا آیا، عمر مبارک کتنے سال ہو گئی؟ 62 سال، کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ عمر مبارک کا بھی سیکنڈ لاسٹ سال، عمر مبارک کا سال کون سا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ۔ اور قرآن کی سورت کون سی ہے؟ سیکنڈ لاسٹ، یاد رکھیے۔ عمر مبارک سیکنڈ لاسٹ سال، 9 ہجری، حج کا موقع۔ آپ خود حج کے لیے نہیں گئے کیونکہ پہلا سال ہے فتح کے بعد، آپ نے صحابہ کو حج کے لیے بھیجا۔ امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا، وہ قافلہ لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سورت توبہ کا آغاز ہوا، نزول ہوا۔ آپ نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ، اب یہ آیات لے کر مکے میں چلے جاؤ پیچھے سے، اور جا کر تو نے اعلان کر دینا ہے مشرکین مکہ، ہمارے تمہارے معاہدے ختم، 4 مہینے کے بعد سارے وعدے ختم۔ اب سورت توبہ فتح مکہ کے سال بعد نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے 1 سال پہلے، فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری ہے، نبوت کا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا 62واں سال ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر اترنے والے قرآن کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابو سفیان مسلمان ہو چکے، ان سے پہلے سیدہ ہند مسلمان ہو چکی، اس سے پہلے سیدنا معاویہ مسلمان ہو چکے۔ ان کے بارے میں اب یہ قرآن اترتا ہے۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 100۔ آیت نمبر سورت توبہ، آیت نمبر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ قرآن کہتا ہے اس وقت تک سبقت لے جانے والے پہلے مہاجر اور انصار جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین، مہاجرین میں سے، انصار میں سے سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو آج تک مسلمان ہو چکے۔ 9 ہجری، اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے، ان مسلمان ہونے والوں میں ابو سفیان ہے کہ نہیں؟ سیدنا معاویہ ہے کہ نہیں؟ سیدنا ہند ہے کہ نہیں؟ ان کو اسلام لائے سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں رب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ راضیہ فعل ماضی ہے، ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو، دنیا مانے نہ مانے، میرا رب کہتا ہے آج تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے میں ان سب سے راضی ہو چکا۔ میرے اللہ حضرت امیر معاویہ سے راضی ہو چکے، حضرت ابو سفیان سے راضی ہو چکے، سیدہ ہند سے راضی ہو چکے۔ یہ قرآن کہتا ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے مکہ فتح ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے وہ صحابہ مسلمان ہو چکے، تو قرآن کہتا ہے آج تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے اللہ ان سب سے۔ اب راضیہ فعل ماضی ہے، ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں۔ جس نے نماز عشاء کی پڑھی ہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے عشاء پڑھی ہے۔ فجر کا ارادہ ہے، امید ہے، خیال ہے، لیکن آپ قسم اٹھا سکتے ہیں؟ امید ہے لیکن جو کام ہو گیا اس پہ قسم۔ اب راضیہ فعل ماضی، اللہ کی قسم، اللہ امیر معاویہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم میرا اللہ سیدنا ابو سفیان سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم میرے اللہ سیدہ ہند سے راضی ہو گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، وہ بھی اپنے اللہ
سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، قیامت کے دن میرا رب ان پہ راضی، وہ اپنے رب پہ راضی، کیونکہ میں راضی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم رب پہ راضی، تم رب پہ راضی نہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اے اللہ تو ان پہ راضی، وہ تیرے اوپر راضی، اب ملے گا کیا؟ اعدّ، سمجھئے گا، اعدّ فعل ماضی پاسٹ ہو چکا، اعدّ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر دی ہے جنات، جنتیں، تم مانگتے ہو، تم ترستے ہو، تم تلاش کرتے ہو، تم اس کی امیدیں لگاتے ہو، لیکن تمہیں یقین نہیں ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے ان کے لیے، ابو سفیان کے لیے، سیدہ ہند کے لیے، امیر معاویہ کے لیے، حیدر کرار کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، خلفاء اربعہ کے لیے، اعد لہم، ان سب کے لیے اللہ نے تیار کر دی، ماضی ہے، جنات، جنتیں تجری تحتها الانہار، آج بھی ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ جس جنت کو تو مانگتا ہے اس کے بارے میں رب بتاتا ہے کہ وہ ان کے لیے تو ہو چکی، تو اپنی جنت کا خیال کر، تو خیال کر، ان کے لیے تو ہو گئی۔ خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ مولا ہمیشہ کا لفظ لمبے عرصے کے لیے بھی آتا ہے، فرمایا نہیں، آبادا، ہمیشہ کا معنی ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو عطا ہو گئی۔ آیت نمبر کیا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ اللہ کے بندو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تب اگر یہی تم سمجھ لو آیت ہے 100، سورت ہے توبہ، ان کی زندگی پہلے جو بھی تھی، لیکن جب وہ آگے رب نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو نمبر دیے 100/100 ہے، جو ان سے مل جائے گا وہ کامیابوں کا امران ہے، جو ان سے کٹ جائے گا وہ ناکام و نامراد ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا یہودیوں کے 70 فرقے، عیسائیوں کے 71 فرقے، یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے اور مسلمانوں کے 73 فرقے بنیں گے۔ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں سوائے۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا آقا وہ ایک کون ہے؟ نام سارے اسلام کا لیں گے، فرقے ان کے 73 ہوں گے، 73 ہوں گے، سارے جہنم میں سوائے ایک کے۔ پوچھا کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، جو ان سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ان سے کٹ گیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ زندہ رہے اسلام پہ، صحابہ کے ساتھ رہے، موت آئے تو ایمان میں صحابہ کے ساتھ آئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔